زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ نبی کے پاک کے ٹکڑوں پر جو پلتے ہیں، کبھی ان کی نبی کے پاک کے ٹکڑوں پر جو پلتے ہیں، کبھی ان کی زبان میلی نہیں ہوتی، سخن میلا نہیں ہوتا، زبان میلی نہیں ہوتی، سخن میلا نہیں ہوتا۔ محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے، سنو لوگو، محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے، سنو لوگو، یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا، یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا۔ جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں، جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں، پہن لے پیار جو ان کا بدن میلا نہیں ہوتا، پہن لے پیار جو ان کا بدن میلا نہیں ہوتا۔ میں نازا تو نہیں فن پر، مگر ناصر یہ دعویٰ ہے، میں نازا تو نہیں فن
مگر ناصر یہ دعویٰ ہے ثنائے مصطفیٰ کرنے سے فن میلا نہیں ہوتا ثنائے مصطفیٰ کرنے سے فن میلا نہیں ہوتا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم حاضرین و ناظرین، مشعل کوئز کے فائنل میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ سہیل احمد صدیقی اور عروج ناز نظامی نے اسلامی مقابلہ معلومات جو کہ بین الکلیاتی مقابلہ معلومات ہے، اس میں کئی نئی روایات کو جنم دینے کی کوشش کی، اور یہ کوشش کی، یہ صحیح کی کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حوالے سے اس مقدس ماہ میں جہاں تک ممکن ہو سکے ذکر رسول کو، ذکر مصطفیٰ کو عام کیا جائے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز فائنل کا ہم کرتے ہیں۔ تو جناب صورتحال بڑی دلچسپ ہو گئی کہ جامعہ کراچی کی 2 میں سے 1 ٹیم اور جامعہ اردو کی 2 میں سے 1 ٹیم تمام مراحل عبور کرنے کے بعد اپنی ذہانت کے جوہر دکھاتے ہوئے یہاں تک آ پہنچی ہے، اور اب ہے فائنل۔ دیکھنا یہ ہے کہ ان میں اول کون ہے اور دوم کون ہے، یعنی نشان ظفر کون لے جائے گا اور نشان ردیف کون لے جائے گا۔ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے دائیں جانب تشریف رکھتی ہے جامعہ اردو مولوی عبدالحق کیمپس۔ جناب اپنے نام بتا دیجئے باری باری۔ ابصار احمد، محمد شہرز۔ اور بائیں جانب تشریف رکھتے ہیں ہمارے جامعہ کراچی شعبہ تاریخ اسلام، نام بتائیے گا۔ محمد نسیم شیخ۔ جی آپ۔ ارشاد احمد۔ تو یہ تعارف مکمل ہوا، اب ہم ان سے سوالات کا آغاز کرتے ہیں، اور ہم اس میں کوشش کریں گے کہ ہر طرح کے سوالات بھی ہوں، کہیں آپشن ہو کہیں نہ ہو، یعنی وہ جو ذہانت کی آزمائش تھی وہ اب اس طرح سے ہو کہ معاملہ ذرا تیز بھی ہو، اور ہر طرح سے یہ آزمائش سے گزریں اور دیکھیں کہ یہ واقعی بہتر تھے یا نہیں جو دوسری ٹیموں کے مقابلے میں یہاں تک آ پہنچے۔ تو آپ سے پہلا سوال ہے، تیار رہیے گا۔ میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ یہ بتائیے کہ کن صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لقب دیا گیا مومنوں کے ماموں؟ یہ لقب ہے، عربی لفظ کا ترجمہ ہے۔ آپشن ہے اس میں 2، حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جواب درست ہے۔ آپ سے میرا دوسرا سوال ہے، یہ بتائیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں تو ایک مواخات فرمائی تھی جو بہت مشہور ہے، آپ نے پڑھا ہوگا۔ روایات میں آتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں بھی ایک مواخات ہوئی تھی، تو جس کے نام علماء نے تحقیق سے کچھ حاصل کر لیے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں کن صحابی کے مواخات کے اعتبار سے بھائی قرار پائے تھے؟ آپشن الف حضرت علی کرم اللہ وجہ، ب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ درست جواب ہے۔ اور یہ بڑا ٹیکنیکل سا سوال تھا، ذرا سے غور کرنے میں جواب مل جاتا ہے، معلومات نہ بھی ہوں، کہ ظاہر ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ اور حضرت زید بن حارثہ کا مقابلہ ہے، تو حضرت علی تو حقیقی بھائی تھے اور مواخات کے بھائی تو وہ دینی اعتبار سے قرار پائے تھے۔ تو ان سے تیسرا سوال ہم کر لیتے ہیں، یہ بتائیے کہ صحابہ کرام میں ہم نے مختلف حوالوں سے بات کی اور اس کے بہت سے سلسلے نکلے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام کا جو دور ہے اس کا اختتام کب ہوا؟ یہ آپ مجھے بغیر آپشن کے بتا سکیں گے؟ صحابہ کرام
رضوان اللہ علیہ مجمعین کے کا جو اختتام مطلب جس دور کے اندر ہوا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عبد الملک بن مروان کا عہد تھا، بنو امیہ کے عہد میں صحابہ اکرام رضوان آپ اللہ مجھے سن یا صدی بتائیں تاکہ وہ ایگزیکٹ مینشن آ جائے۔ دوسری صدی ہجری میں صحابہ اکرام کے دور کا اختتام ہوا۔ تو آپ وہ عبد الملک بن مروان کا نام نہ لیجئے کیونکہ سن کا مسئلہ آ جائے گا، آپ مجھے یہ جواب دیجئے کہ دوسری صدی ہجری، دوسری صدی ہجری میں جو ہے صحابہ اکرام کا جو دور زرعی کہلاتا ہے اس کا اختتام ہوا۔ درست جواب ہے۔ یہاں میں وضاحت کرتا چلوں کہ ایک صحابی کی سوانح میں نے دریافت کی ہے، اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ کتاب ہے تحقیقی، اس میں تو وہ ایک بہت ریئر کیس ہے اور اس کا پتہ چلتا ہے کہ وہ صحابی ایک طویل مدت کے بعد یعنی گویا اس سے بھی اگلی صدی تک زندہ تھے، واللہ عالم بالصواب، مگر جو ایک جنرل کانسیپٹ ہے جو ایک عام اصول کی بنیاد پہ مانا گیا وہ یہی ہے کہ سن 110 ہجری کے لگ بھگ صحابہ کا دور ختم ہو چکا تھا، تو پہلی صدی ہجری مکمل ہو گئی۔ اگلا سوال ہے آپ سے، آپ یہ بتائیے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو عمر ثانی کہا جاتا ہے، کیا ان کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کوئی رشتہ تھا؟ پوتی تھی ان کی ام عاصم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام عاصم رضی اللہ تعالی عنہ جو تھیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی جو والدہ تھیں وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی پوتی تھی۔ درست جواب ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہی میں جاننا چاہ رہا تھا۔ یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی جو والدہ ماجدہ تھیں ام عاصم رضی اللہ عنہا، ان کے والد تھے حضرت عاصم بن عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ آپ سے میرا آخری سوال ہے، یہ بتائیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سب سے بڑے صاحبزادے کا نام کیا تھا؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ درست جواب ہے۔ تو یوں انہوں نے پانچوں سوالوں کے جواب دے دیے۔ ہم کوشش کریں گے کہ جہاں جہاں سوالات زیادہ مشکل ہوں وہاں آپشن دیا جائے، اور ورنہ دوسری صورت میں آپشن کے بغیر کام چلایا جائے، دیکھا جائے کہ انہوں نے واقعی تیاری کی بھی ہے یا نہیں، محض تکے اور اندازے سے تو آگے نہیں بڑھ رہا ہے، یعنی اور ٹیموں نے بھی کوشش کی تھی بہرحال، تو اب یہ سامنے آتا جائے گا کس نے کتنی واقعی پڑھائی کی ہے، مطالعہ کیا ہے، اور جس کا دینی ذوق ہے وہ بھی۔ تو اگلی ٹیم سے ہم رجوع کرتے ہیں جناب، یہاں موجود ہیں شعبہ تاریخ اسلام جامعہ کراچی۔ آپ سے سوال ہے، یہ بتائیے کہ انصار کے دو بڑے قبیلے تھے، ایک بنو اوس اور دوسرا بنو خزرج۔ تو جب اسلام کا پیغام وہاں پہنچا تو سرداروں نے اسلام قبول کیا، تو بنو خزرج کے جو سردار تھے ان کا تو نام تھا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ۔ بنو اوس کے سردار یعنی بڑے سردار اس وقت کون تھے؟ آپشن دیں۔ آپشن حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ یا حضرت سعد بن مالک رضی اللہ عنہ؟ حضرت سعد بن معاذ، الف آپشن۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ درست جواب ہے۔ یہ مشکل سوال تھا، اس میں آپشن دیا جا سکتا ہے۔ اچھا آگے چلتے ہیں، آپ سے دوسرا سوال ہے، یہ بتائیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کن صاحبزادی نے ان کی وفات پر کچھ المیہ اشعار کہے تھے جس سے ان کی دلی کیفیت کا اندازہ ہوتا ہے؟ کون صاحبزادی تھیں؟ حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی۔ حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا، جواب درست ہے۔ آپ سے تیسرا سوال ہے، یہ بتائیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ تشریف لے گئے تو یہاں پر صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد تو ان کے ساتھ یا ان سے پہلے جا چکی تھی، کچھ صحابہ کرام یہاں پر رہ گئے تھے جو اس وقت ہجرت نہیں کر سکے تھے۔ تو یہ بتائیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے چچا اس وقت مکہ مکرمہ میں موجود تھے جب اللہ کے رسول ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تھے؟ آپ آپشن دیں۔ اس میں بھی آپشن ہوگا؟ یہ تو بہت آسان سوال ہے، سامنے کا ہے، میں بونس کر دوں، اس کو سوئچ اوور کر دوں؟ جی نہیں، یہ بہت آسان سوال ہے، اس میں یہ حضرت ابو طالب۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ۔ یہاں کہاں ذکر آ گیا؟ حضرت حمزہ رضی نہیں، آپ کا جواب غلط ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ یہ جواب درست نہیں ہے۔ درست جواب ہے حضرت عباس رضی اللہ عنہ۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ جنہوں نے تحقیق کے مطابق اپنے اہل و عیال کے ساتھ ابتدائی زمانے میں اسلام قبول کر لیا تھا مگر مصلحتاً اس کو پوشیدہ رکھا تھا، اور فتح مکہ کے موقع پر علی الاعلان مسلمان ہوئے۔ اس سے قبل ان کی زوجہ محترمہ ام الفضل رضی اللہ عنہا اور ان کے غلام حضرت رافع رضی اللہ عنہ اور ان کے غلام کی زوجہ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا
یہ تمام مسلمان ہو چکے تھے علی الاعلان. تو یہ ساری تفصیل ہے, یہ آپ آئندہ یاد رکھیے گا. آگے چلتے ہیں. آپ سے میرا چوتھا سوال ہے, یہ بتائیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر مختلف افراد کے نام لے کے کہا تھا کہ جو ان کے گھر پہنچ جائے گا یا فلاں ایسی جگہ پہنچ جائے گا اس کو پناہ ہے. ٹھیک, تو پہلے پورا سن لیجئے. اس میں انہوں نے کس شخصیت کا نام لے کے کہا تھا کہ جو ان کے پرچم تلے آ جائے گا اس کو بھی امان ہے؟ اس میں آپ کو آپشن دیتا ہوں, یہ مشکل سوال ہے. کس شخصیت کے لیے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے پرچم تلے آ جائے اسے بھی امان ہے؟ آپشن الف حضرت ابو ربیحہ رضی اللہ عنہ, بے حضرت ابو سفیان بن حرب رضی اللہ عنہ. بے ابو سفیان بن حرب رضی اللہ عنہ. جواب غلط ہے, آپ نے جلد بازی میں آسان جواب سامنے موجود اس کو مس کیا. حضرت ابو سفیان بن حرب رضی اللہ عنہ کے لیے کہا تھا کہ جو ان کے گھر میں پناہ لے اس کے لیے امان ہے. میں نے کہا پرچم تلے. سننے کی آپ زحمت کریں, سمجھنے کی اتنا جلد بازی کریں. فائنل ہے بھائی, میں اتنا ڈریگ کیوں کر رہا ہوں, کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو. آپ سے آخری سوال ہے, اب آپ ذرا بہت سوچ سمجھ کے مشورہ کر کے جواب دیجیے گا, ٹھیک ہے؟ آپ یہ بتائیے کہ صحابہ کرام میں آپ نے مختلف شخصیات کو مختلف حوالوں سے یاد رکھا ہوگا. یہ بتائیے کہ جب جہاد کی بات آتی ہے تو اللہ کی راہ میں سب سے پہلا تیر کن عظیم صحابی رسول نے چلایا؟ آپشن دے سن. جہاد کی بات ہو رہی ہے یہ, ٹھیک ہے, اور یہ کوئی اس کا چلا ہوا سوال ہے. اب آپ آپشن بھی مانگ رہے ہیں اس کا. آپشن حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ یا حضرت سلمہ بن الاکوع رضی اللہ عنہ. آپشن نمبر 1 حضرت سعد بن ابی وقاص. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ درست جواب ہے. تو دیکھتے ہیں کہ اس وقت تک فائنل میں کیا صورتحال ہے, کون سی ٹیم حاوی ہے, یا معاملہ برابر ہے, یا کیا ہے؟ عروج بتائیں گے. جی جناب, تو دلوں کو تھام لیجئے. فائنل راؤنڈ کا رزلٹ اس وقت میرے ہاتھوں میں موجود ہے, اور ہمارے ساتھ جو ٹیمز آج موجود تھیں وہ اردو یونیورسٹی مولوی عبدالحق کیمپس کی ٹیم تھی, اور بائیں جانب کراچی یونیورسٹی اسلامک ہسٹری ڈپارٹمنٹ ہمارے ساتھ موجود تھا, اور ہم نے ان سے 5 سوالات کیے, اور اردو یونیورسٹی مولوی عبدالحق کیمپس نے ٹوٹل حاصل کیے 25 مارکس. اور ہمارے ساتھ بائیں جانب جو موجود ہے کراچی یونیورسٹی کی ٹیم, اسلامک ہسٹری ڈپارٹمنٹ سے ان کا تعلق ہے, انہوں نے حاصل کیا آج فائنل راؤنڈ میں 15 مارکس. اس طرح سے مشل کوئز کی فائنل راؤنڈ کی جو ونر ٹیم ہے وہ ہے اردو یونیورسٹی مولوی عبدالحق کیمپس ٹیم. بہت شکریہ عروج ناز نظامی آپ کا. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہماری 3 پہچان اسلام, اردو, پاکستان. تو یہاں ہم نے دیکھا کہ اسلام سے لگاؤ والے جمع ہوئے کم وقت میں, عجلت میں, اور انہوں نے یہ دکھا دیا دنیا کو کہ ہم اپنی پڑھائی, اپنے مطالعے کے بلبوتے پہ کچھ بھی کر دکھا سکتے ہیں. ہمیں کسی لمبی چوڑی تیاری کی ضرورت نہیں کسی علمی مقابلے کو جیتنے کے لیے. یہ اسلام کا حوالہ ہوا. پھر یہاں اردو کا حوالہ سامنے آیا کہ یہاں جامعہ اردو سے بہت تھوڑی مدت میں, بہت کم وقت میں 1 نہیں 2 ٹیمیں پہنچیں 2 مختلف کیمپس سے. پھر یہاں پاکستان کا حوالہ بھی ہم نے دیکھا کہ جامعہ کراچی جو پاکستان کی سب سے بڑی اور سب سے اہم جامعہ ہے, وہاں سے 1 نہیں 2 ٹیمیں پہنچیں, جن میں کہ ایک ٹیم اس وقت ہمارے ساتھ دوسرے نمبر پر یہاں موجود ہے, ہمارے بائیں جانب شعبہ تاریخ اسلام. تو ذہانت کا مظاہرہ تھا, اس میں کوئی کبھی کہیں کسی جگہ پہ کسی سے بہتر نظر آیا, کوئی کم نظر آیا. یہ فیصلہ کرنا کہ اس کے اتنے کم نمبر ہیں تو یہ کم ذہین ہے, یہ کوئی میں سمجھتا ہوں موضوع بات نہیں ہے. جیتنے والوں کو مبارکباد کہ انہوں نے واقعی دل جمعی سے مقابلہ کیا, ان کی تیاری تھی, ان کی معلومات تھی, نظر آ رہا تھا. جو تھوڑے سے فرق سے پیچھے رہ گئے دوڑ سے, گویا کہ کہہ سکتے ہیں ایک طرح سے بظاہر خارج ہو گئے, مگر پھر میں وہ دہراتا ہوں کہ یہ شہسوار ہیں تو وہ ردیف ہیں. ہم انہیں پیش کریں گے نشان ظفر. جناب, نشان ظفر تو ہم نے جیسا کہا جاتا ہے جامعہ اردو مولوی عبدالحق کیمپس کی ٹیم کو, اور ان کے برابر سخت مقابلہ کرنے والی ٹیم شعبہ تاریخ اسلام جامعہ کراچی حقدار قرار پائی ہے نشان ردیف کی.
اس کے ساتھ ساتھ جب ہم انعامات کا سلسلہ ہوگا تو ابھی آپ کے سامنے سوم اور چہارم آنے والی ٹیموں کو بھی انعامات پیش کریں گے. دیگر جو ٹیمیں جیسا ہم نے پہلے اعلان کیا تھا ان کی خدمت میں تحائف الگ سے پیش کر دیے جائیں گے. آئیے نشان ظفر اور نشان ردیف پیش کرتے ہیں اپنے ان نوجوان ساتھیوں کو جنہوں نے ربیع الاول کے اس خصوصی پروگرام مشعل کوئز کو کامیاب بنانے میں بھرپور کردار ادا کیا. نہ صرف خود تشریف لائے بلکہ اپنے اساتذہ اور احباب کی مدد سے دوسری ٹیموں کے بندوبست میں ہماری مدد کی. میں ان تمام افراد کا شکر گزار ہوں، احسان مند ہوں کہ جنہوں نے اس خاص مقابلہ اسلامی معلومات کو مشعل کوئز کو کامیابی سے ہمکنار کیا. اب میں درخواست کرتا ہوں اپنی ٹیموں سے کہ باری باری آئیں اور اپنا انعام وصول کریں. تو سب سے پہلے نشان ظفر جامعہ اردو مولوی عبدالحق کیمپس. نشان ردیف پیش کیا جاتا ہے جامعہ کراچی شعبہ تاریخ اسلام کو. تشریف لائیے. اور اب ہم دعوت دے رہے ہیں تیسرے نمبر پر آنے والی ٹیم جو کہ ہے علی گڑھ انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کی ٹیم. اور اس وقت ہم دعوت دے رہے ہیں چوتھے نمبر پر آنے والی ٹیم جو کہ داؤد کالج آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کی ٹیم ہے. ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا